أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 58 سے 62۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ تھا کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے اور شکوک و شبہات ڈالنے کا، اور نئے اسلام کی طرف مائل ہونے والے لوگوں کو وسوسے ڈال ڈال کے ان کے اسلام اور ایمان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کا، یا پھر کوئی کافر نیا اسلام کی طرف لوٹا ہو، نیولی مسلم ہو، تو ایسے شخص کو بھی کافر پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم اسے کسی طرح واپس پلٹا دیں، اس کے کفر کی طرف اسے واپس پلٹا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ایسے مسلمانوں کو اور ایسے ایمان والوں کو اللہ پاک نے ہجرت کا راستہ دکھایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہاں کافر ہمارے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ہماری استقامت کے راستے میں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ دوبارہ ہمیں اسلام سے کفر کی طرف نہ پلٹا دیں، تو پھر ایسے حالات کے اندر تمہیں دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ آیات زیر تفسیر میں گویا کہ اللہ رب العزت نے
ہجرت کا کانسیپٹ بیان کیا ہے۔ ہجرت ایک عبادت ہے، اور آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ایمان بچانے کی خاطر کافروں کے پیدا کردہ شکوک و شبہات اور وسوسوں سے اور ان کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار، وطن، قبیلہ، خاندان، جائیداد، مکان، اولاد، بیوی بچے، سارا کچھ چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جانے کی ترغیب دی، اور پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اے ایمان والو، ایک تو اللہ تمہارا ایمان بچائے گا، اور دوسرا اللہ کو تمہاری یہ ادا، یہ قربانیوں والی ادا اس قدر پسند ہے کہ اگر ہجرت کے سفر کے بعد تم راہ جہاد پہ گئے، تم کسی غزوے میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے، تب بھی، اور اگر تم کسی غزوے میں شریک نہ بھی ہو سکے لیکن تم نے وہ جو ہجرت کی قربانی دی تھی نا، وہ جو تم نے ہجرت کی قربانی دی تھی، اللہ پاک تمہیں اس عظیم قربانی کی وجہ سے معاف فرما دے گا، اور اللہ تمہیں عظیم جنتوں کی عظیم نعمتوں کا وارث بنا دے گا۔ گویا کہ ہجرت ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کے بعد جہاد کے سفر میں اور معرکہ جہاد میں شہید ہونے والے کا بھی اجر، اور معرکہ جہاد کے بغیر اپنے گھر میں یا ہجرت کے سفر میں فوت ہو جانے والا شخص، دونوں کا اجر و ثواب اللہ پاک نے برابر بیان کیا۔ دونوں کا انجام برابر ہے، کیونکہ دونوں ہجرت کے سفر میں مشترک ہے، دونوں کا ایک عمل ہجرت وہ برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ایک دفعہ جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارا ہے ایمان والوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بات بھی سمجھا دی ہے، جہاد کا ایک ضابطہ اور قانون سمجھا دیا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، ظلم کے خلاف جہاد کے علم بردارو، اے اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے میدانوں میں کھڑے ہونے والوں، اس بات کا خیال رکھنا کہ جتنا کسی نے تم پر ظلم کیا تھا نا، اتنا ہی بدلہ لینا، اس سے زیادہ کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اس سے زیادہ کسی کو تکلیف دو گے تو وہ اللہ کی نظر میں ظلم ہوگا، ظلم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم کافروں سے جہاد کے میدان میں اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کا برابر بدلہ لیتے ہو، جتنا بدلہ بنتا ہے اتنا ہی بدلہ لیتے ہو، لیکن اتنے بدلے سے کافروں کا دماغ درست نہیں ہوتا، اور وہ پھر تم پر دوبارہ ظلم کرتے، وہ پھر دوبارہ تمہارے اوپر چڑھائی کر دوڑتے ہیں، تو پھر ایسے حالات میں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہمیں ان پر پھر جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے اتنی ہی ان کو سزا نہیں دینی چاہیے، یہ زیادہ سزا کے حقدار ہیں۔ یہ تمہارے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے۔ اگر پورا بدلہ لینے کے بعد بھی کافر تم پر ظلم کریں، تم پر چڑھائی کریں، تو تمہارا رب آسمانوں پر کس لیے؟ وہ تمہاری مدد کرے گا، پھر تمہارے لیے کوئی نیا راستہ پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری مدد بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو وہ رب ہے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، وہ رب تو
وہ رب ہے کہ جس نے اس کائنات پوری کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، اس کے اندر تصرف اور تبدیلی اور اس کے نظام کو چلانے والا بھی وہ ہے۔ اور ایک مثال بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ دن اور رات کا آنا جانا، اور کبھی رات دن میں داخل ہو رہی ہے، یعنی رات چھوٹی ہو رہی اور دن بڑا ہو رہا ہے، کبھی دن رات میں داخل کر رہا ہے، دن بڑا ہوتا جا رہا ہے اور رات چھوٹی ہوتی جا رہی۔ تو یہ دن اور رات کی تبدیلی اور پھر ان دونوں میں کمی بیشی کا ہونا، یہ اللہ پاک کی قدرتوں طاقتوں کا بہت بڑا مظہر اور بہت بڑی دلیل ہے۔ جو رب یہ کام کر سکتا ہے تو کیا وہ رب تمہارے اوپر دوبارہ ظلم کرنے والے، دوبارہ چڑھائی کرنے والے، تمہارے ساتھ دوبارہ شرارتیں کرنے والے کافروں کو نہیں سنبھال سکے گا؟ ان کے مقابلے میں تمہیں کوئی نئی راہ نہیں دکھائے گا، تمہاری مدد نہیں فرمائے گا؟ یقیناً اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، جو اتنی بڑی بڑی کائنات کے نظام، بڑے بڑے اس کائنات کے جو مظاہر ہیں ان کو چلا رہا ہے، تصرفات اس کے اختیار میں ہیں، تبدیلیاں اس کے اختیار میں ہیں، تو جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے وہ تمہاری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، والذین، اور جن لوگوں نے ہاجروا، ہجرت کی۔ ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا، جدائی، علیحدگی۔ والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی یا جن لوگوں نے وطن چھوڑا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ وضاحت فرما دی کہ ہجرت کرنے والوں اپنی نیتوں کی اصلاح رکھنا، یہ جو اجر و ثواب بیان ہونے لگا ہے یہ ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو بظاہر ہجرت کے قافلے میں شریک ہو جائے لیکن اس کی نیت اس سفر سے کچھ اور ہو، یہ اجر و ثواب اس کے لیے نہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں ایک شخص اس لیے بھی شامل ہو گیا تھا مکہ سے مدینہ جانے کے لیے کہ وہاں مدینہ میں کوئی عورت تھی جس کے ساتھ اسے محبت تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس قافلے کے ساتھ ہی مل کر وہاں چلا جاؤں گا، لوگ تو یہی سمجھے گا نا ہجرت ہی کر رہا اللہ کی راہ، اور میں وہاں جا کر اس عورت سے نکاح اور شادی کر لوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے، اور جو شخص فقط اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا ایمان بچ جائے، میرا اسلام سلامت رہ جائے، اس نیت سے ہجرت کر رہا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کی ہجرت ہے اللہ کی طرف، اس کی ہجرت ہے فی سبیل اللہ۔ اور یہی بات جہاد کے متعلق بھی بیان ہوئی کہ ایک شخص ناموری کے لیے، شہرت کے لیے لڑتا ہے، لوگ مجھے بہادر کہیں، ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، یا اسی طرح کسی اور مفاد کے لیے کوئی شخص لڑتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ شخص کر رہا ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات وہ بلند ہو جائے، دنیا میں غالب آ جائے، حق توحید کلمۃ اللہ غالب آ جائے۔ فرمایا جو شخص اس لیے جہاد کرے گا
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ شخص ہے جس کا جہاد فی سبیل اللہ، باقیوں کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں، وہ بظاہر جہاد ہے، بظاہر دیکھنے میں جہاد لگ رہا ہے، لیکن معنوی طور پہ، روحانی طور پہ، حقیقی طور پہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو اس کے جہاد کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہجرت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہر عبادت کے لیے ہے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ قرآن پڑھنا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، اگر مال خرچ کرنا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، اور اگر نماز پڑھنی ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، حج عمرہ کرنا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ۔ یعنی اخلاص کی بھی ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر عمل میں اخلاص ہونا یہ شرط ہے۔ والذین، اور جن لوگوں نے ہاجروا، وطن چھوڑا یا ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم پھر قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے۔ قتلوا یہ فعل ماضی مجہول ہے، قتلوا وہ قتل کر دیے گئے، او یعنی شہید کر دیے گئے، یعنی ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ میں جانے کے بعد، غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کے دیگر صحابہ اور خلفائے راشدین کے ساتھ وہ کسی جہاد میں گئے اور پھر وہاں شہید کر دیے گئے۔ او دوسرا آپشن، ایک آپشن تو یہ ہے نا، ہجرت بھی کی اور بعد میں وہاں جا کر جہاد کی سعادت بھی حاصل کی، اب جہاد میں یہ شہید ہو گیا۔ اب ایک اس شخص کا انجام ہے، اینڈ ہے اور بدلہ ہے اور انعام ہے اللہ کی نظر میں، اور دوسرا کون شخص ہے؟ دوسرا مہاجر وہ ہے کہ جو وہاں جا کر ابھی اس کو جہاد کا موقع ہی نہیں ملا، یا وہ کسی بھی وجہ سے جہاد پہ نہیں جا سکا، یا پھر وہ جہاد پہ تو گیا لیکن وہاں شہادت کی موت نہیں مل سکی، غازی بن کے واپس لوٹ آیا۔ اب ایک شخص کا خون بھی اللہ کی راہ میں بہہ گیا، پہلے گھر بار قبیلہ خاندان وطن چھوڑا تھا نا، اور اب اس نے اپنی جان بھی میدان جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے لوٹا دی۔ ایک یہ شخص ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو تبھی موت فوت ہوا، او ماتو، یا پھر وہ فوت ہو گئے، مر گئے، فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قتلوا میں شہادت کی موت کی طرف اشارہ ہے، اور ماتو میں طبی موت کی طرف اشارہ ہے۔ ہجرت کرنے والے جتنے صحابہ تھے مکہ سے مدینہ، وہ سارے میدان جہاد میں شہید تو نہیں نہ ہو گئے، ان میں سے کچھ کو شہادت کے مرتبے پر اللہ پاک نے فائز فرما دیا، اور کچھ وہ تھے جو شہید نہیں ہوئے، وہ تبھی موت فوت ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ہی، دونوں گروہوں کو ہی، کیونکہ دونوں نے ہجرت تو کی تھی نا، دونوں گروہوں کو ہی ہجرت کرنے کی وجہ سے میں ایک جیسا بدلہ عطا کروں۔ لا یرزقن، یرزقو اس کے اندر اصل ورب اور فعل جو ہے وہ یرزقو ہے، رزق دے گا، لیکن شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ شد والا نون لگا دیا گیا۔ لا یرزقن، یقیناً ضرور ہی رزق دے گا، یقیناً بھی کہا اور ضرور بھی کہا، لام زبر لا بھی یقین کے لیے، اور آخر میں نون ثقیلہ شد والا نون یہ بھی یقین پیدا کرنے کے لیے۔ یہ تاکید کی انتہا ہوتی ہے کسی ورب اور کسی فعل میں، اور بعض اہل علم نے تو اس کو قسم کے برابر بھی کہا ہوا کہ ایسے سمجھو یہ اللہ پاک نے قسم ہی اٹھائی۔ لا یرزقن، یقیناً ضرور دے گا،
رزق دے گا ہم انہیں اللہ اللہ رزقاً حسنا، اچھا رزق، بہترین رزق۔ اللہ اکبر۔ اور بہترین رزق سے مراد جنت کا رزق ہے، جنت کی نعمتیں اور جنت کا رزق تو واقعی رزقاً حسنا ہی ہوگا۔ لیکن وہ رزق کیا کمال ہوگا، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، آرام سے عزت کے ساتھ، بغیر کچھ کیے، بغیر مانگے بھی اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لام زبر لا، یقیناً، ہوا، وہ ہی، خیر الرازقین، یہ ہوا درمیان میں لانے سے مزید زور دینا مقصود ہے، ہی کا معنی حسر، ورنہ سادہ جملہ بھی ہو سکتا تھا لا ہوا کے بغیر، ان اللہ خیر الرازقین بھی ہو سکتا تھا، جیسا کہ قرآن میں آتا بھی ہے واللہ خیر الرازقین، لیکن یہاں درمیان میں لا ہوا، لام زبر لا کا معنی بھی یقیناً، اور شروع میں انا کا معنی بھی یقیناً، وَإِنَّ اللَّهَ، اور پھر ساتھ ہوا لانے سے ہی کا معنی بھی پیدا ہو گیا، وَإِنَّ اللَّهَ، یعنی کتنا اللہ پاک تاکید کے ساتھ اپنے وعدوں کا یقین دلا رہے ہیں کہ یہ میرے وعدے میرے بندوں سچے ہیں، میں تمہیں یہ ہر صورت عطا کر کے چھوڑوں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لام زبر لا، یقیناً، ہوا ہی، وہ ہی، خیر الرازقین، سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اب اللہ کے علاوہ بھی کوئی دینے والا ہوتا ہے؟ جی ہاں، دنیا کے اندر ظاہری طور، ظاہری اسباب کے تحت بھی انسان ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ دیتے ہیں نا، جیسے باپ بیٹوں کو دیتا ہے، کوئی بھائی کسی بھائی کو کچھ دے دیتا ہے، آپ کے گھر مہمان آتا ہے آپ اس کے سامنے بھی رزق پیش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بغیر اسباب کے باطنی طور پر اور مانوی طور پر رزق دینا، وہ تو اللہ پاک کے دیتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کا رزق بڑھانے پر قادر نہیں۔ لیکن کچھ نہ کچھ ظاہری طور پہ بھی انسان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جیسے کوئی انسان کسی کے پاس نوکری کرتا ہے تو وہاں سے بھی شام کو کچھ نہ کچھ رزق لے کے نکلتا ہے، تو ظاہری طور پہ جو اللہ پاک نے تھوڑے بہت اسباب بنائے ہوئے ہیں نا ایک دوسرے کو عطا کرنے کے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جتنے بھی اسباب ہیں نا، وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا میزبان ہے، وہ تمہارا باس ہے، جہاں جہاں سے بھی تمہارے اللہ پاک نے رزق کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا میرا دینے کا انداز وہ ان سب سے بہتر، میں ان سب سے کہیں بہتر عطا کرنے والا ہوں۔ اور پھر دیکھیے دنیا میں کوئی بندہ بغیر کسی حق کے کسی کو کچھ نہیں دیتا، استحقاق اور حق کے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیتا، لیکن اللہ پاک ہمیں بغیر ہمارے کسی استحقاق اور رائٹ اور حق کے ہمیں نواز رہا۔ اللہ بے نماز کو بھی دے رہا ہے، نمازی کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، اپنے کو بھی دے رہا ہے، بیگانے کو بھی دے رہا ہے، مانگنے والے کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک بغیر کسی استحقاق کے دیتا ہے۔ اس کے خیر الرازقین کی، خیر الرازقین ہونے کی کئی صورتیں ہیں، کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ ایک تو وہ بغیر کسی استحقاق اور حق کے دیتا ہے، دوسرا وہ بغیر مانگے دیتا ہے۔ کیا اللہ صرف اس کو رزق دیتا ہے جو مانگتا ہے؟ وہ بغیر مانگے بھی دے، وہ ہمیشہ دیتا ہے، پھر وہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ باقی تو جو بھی دیتا ہے وہ حساب کرتا ہے، تمہیں ابھی کل اتنے دیے تھے،
پچھلے ہفتے اتنے دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے، اور پھر کسی سے فائدے کی امید کے بغیر دیتا ہے اللہ۔ دنیا میں عام طور پہ ایک شخص دوسرے کو کچھ دے رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی ریوارڈ، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات انسان کسی سے ڈرتے ہوئے بھی دیتا ہے۔ کئی دفعہ بچہ گھر میں آ کے لڑائی شروع کر دیتا ہے، ماں کو مجبوراً دینے پڑتے ہیں، پیسے دے دیتی ہے ماں مجبوراً، حتیٰ کہ نشے کے لیے بھی بچے ماں سے زبردستی لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں دیتا۔ پھر دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو کسی کو دے تو اپنے پاس سے دے۔ اگر باپ اولاد کو دیتا ہے، خاوند بیوی کو دیتا ہے، باس اگر اپنے امپلائی کو دیتا ہے، تو کیا وہ اپنے پاس سے دیتا؟ اسے اللہ نے دیا ہے رزق، اللہ کا دیا ہوا وہ آگے بانٹ رہا ہوتا۔ صرف اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کچھ وہ کسی کو دیتا ہے وہ اپنے پاس سے دیتا ہے، کسی سے مانگ کر نہیں دیتا۔ اس لیے وہ خیر الرازقین ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کے در پہ جھکے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس سے مانگنا چاہیے، ہمیشہ اس سے امید لگانی چاہیے رزق کے لیے، اور در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ لا یدخلن، پہلے رزق کا ذکر ہو گیا، صرف رزق ہی کافی نہیں ہے، رزق تو کسی پارک میں بٹھا کر بھی کھلایا جا سکتا ہے نا، کسی کھلی جگہ دسترخوان بچھا دو اور کھلا دو، لیکن عزت والا رزق تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی محل میں، کسی اچھی کوٹھی رہائش میں، کسی اچھے ڈائننگ ٹیبل پر، کسی اچھے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر کھایا کھلایا جائے۔ رزقاً حسنہ تو وہ ہوتا ہے نا۔ اور ویسے بھی انسان خوبصورت اور اچھے گھر کو بنانے کا اہتمام رزق سے بھی زیادہ کرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے پھر آگے ایسی منزل، ایسی پسندیدہ منزل کا بھی ذکر کر دیا، گھر اور محل کا بھی ذکر کر دیا۔ لا یدخلن، یہاں بھی شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ، لا یدخلن، یقیناً وہ ضرور داخل کرے گا ہم انہیں، مدخلن ایسی داخل ہونے کی جگہ، مدخل داخل ہونے کی جگہ، منزل داخلے کی جگہ، ایسے مقام میں، یرزونا جس پر وہ خوش ہوں گے، یرزونا وہ خوش ہوں گے، ہو اس پر، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے مدخلن کی طرف، تو یقیناً پھر وہ جنتی، وہ اللہ کے بندے اس پسندیدہ، اس خوبصورت محل اور منزل اور رہائش پر خوش ہوں۔ اللہ، اب اس سے بڑی اور کیا بات؟ اللہ پاک نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس یہ بتا دیا کہ بس ایسا محل، ایسی رہائش دوں گا، ایسی منزل عطا کروں گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ یہ کس کا صلہ، کس کا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کی راہ میں، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، غلبہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار قبیلہ وطن چھوڑ دینے کا اجر و ثواب۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لام زبر لا، یقیناً یا ضرور، علیم سب کچھ جاننے والا، علیم میں مبالغہ ہے، اس لیے ترجمہ صرف جاننے والا نہیں کرنا بلکہ علیم سب کچھ جاننے والا ہے، حلیم اس میں بھی مبالغہ ہے، حلیم بے حد بردبار ہے، بردبار کا مطلب تحمل والا، ہمبل۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جو آیات کے آخر میں اپنی صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں نا، اکثر ان صفات کا
آیت کے مضمون کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے جو آخر میں فرمایا نا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، یہ علیم اور حلیم ان دونوں صفات کا یہاں کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک دو مقاصد کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو علیم کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا انعام، جنت کے محلات، باغات، نعمتیں اور زبردست قسم کا رزق کہ جس پھل کی کھانے کی نیت بنے گی وہ پھل قریب آ جائے گا، یہ سارا کچھ اہم ہی نہیں مل جائے گا۔ اللہ پاک پہلے پورا دلوں کا امتحان لے گا کہ کون اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہے، تو اس مناسبت سے ذکر کر دیا کہ وہ اللہ علیم ہے، اسے تمہارے دلوں کے حالات کا علم ہے، اسے پتہ ہے کہ صحیح میری رضا کے لیے ہجرت کرنے والا کون ہے، اور کسی عورت کے لیے، کسی مفاد کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے ہجرت کرنے والا کون ہے، یہ مجھے خوب علم۔ اور حلیم کا معنی یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہجرت کرنے والے جو ہیں ان کے اندر تو کئی ایسے بھی ہوں گے کہ ہجرت سے پہلے ان سے کئی گناہ ہوئے ہوں گے، اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہیں، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت سے قبل بھی کئی کمیاں کوتاہیاں ان سے ہوئی ہوں گی، تو یا اللہ تو صرف ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جانے پر اتنا بڑا اجر دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں حلیم، میں بڑا بردبار ہوں، اگر ان سے کچھ خطائیں کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں نا تو ان کے وطن چھوڑنے پر میں اتنا خوش ہوں، یہ میری بردباری ہے، یہ میرا تحمل ہے کہ میں ان کی پہلی خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیتا۔ ذالک، یہ اس کا متعلق پہلے بھی صورت میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، کئی دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے، غالباً 3 دفعہ اس سے پہلے گزر چکا۔ تو یہ دو کلاموں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب پہلی بات چل رہی تھی نا ذالک، یہ یعنی یہ تو ہوا ہجرت کا بدلہ۔ اب اگلی بات سنو، ومن، اور جو شخص عاقبہ بدلہ لے، بازر بھی کے مثل بھی مثلی اس کے مثل بدلہ لے، ومن عاقبہ، اور جو شخص بدلہ لے بھی مثلی اس کی مثل، ما جو اوکیبا، فعل ماضی مجہول، اوکیبا اسے تکلیف دی گئی، بدلہ اور تکلیف دونوں معنی یہاں ضرورت کے مطابق کیے گئے ہیں۔ اوکیبا جسے تکلیف دی گئی ہو، ما جو اوکیبا تکلیف دی گئی ہو، بھی ہی اس کو، اس شخص کو، اور جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ عقوبت خانہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، عقوبت خانہ۔ عقوبت خانے کیا ہوتے ہیں؟ ٹارچر سیل، جہاں کسی کو پنش کیا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تو یہ اسی سے لفظ ہے۔ اور جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی ہے، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، عوقب لفظی معنی تو اس کا تکلیف ہی ہے، لیکن جو کسی تکلیف کا بدلہ لے گا، تکلیف کے بدلے کو بھی عاقبہ کہہ دیا گیا ہے، بدلے کے لیے بھی، تکلیف کے بدلے کے لیے بھی تکلیف کا لفظ ہی استعمال کر دیا گیا، ورنہ اصلی اس کا معنی تکلیف دینا ہے۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی ہے، ثم، اسے زیادتی نہ کرے، اس سے بڑھ کر بدلہ نہ لے، کیونکہ اللہ پاک کو زیادتی پسند نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو تمہیں قتل کرتے ہیں انہیں تم قتل کرو،
اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنا خوبصورت دین ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آنا، کافروں پر بھی ظلم زیادتی کرنے کی یہ دین اجازت نہیں دے رہا۔ تو فرمایا کہ ہاں، جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جتنی اسے تکلیف دی گئی، اس سے زیادتی نہ کرے۔ یہ جو وعدہ آگے اللہ پاک کرنے لگے ہیں نا، یہ وعدہ اس کے ساتھ ہے جو اتنی ہی تکلیف دے جتنی اسے دی گئی تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اتنا ہی بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن اگر اس صورت میں اتنا ہی بدلہ لینے کے بعد کافر کمزور ہی نہ ہو، کافر پھر دوبارہ چڑھ دوڑیں، پھر ظلم کریں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم بغی، پھر زیادتی کی جائے، باغیون زیادتی، اور اس سے فعل ماضی مجہول ہے پیسے وائس، ثم بغی، پھر زیادتی کی جائے علیہ، اس پر، اس شخص پر، اس مومن پر، پھر زیادتی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا وعدہ فرما رہے ہیں، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور یہ مدد کے وعدے سے پہلے بھی ہم گزشتہ آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور اسی کے اندر پڑھا تھا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور آخر میں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لعفو، یقیناً عفو، نہایت درگزر کرنے والا۔ اللہم انک عفو پڑھتے ہیں نا، دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ وہی ہے عفو، نہایت درگزر کرنے والا، اس میں بھی مبالغہ ہے، ایکسیس ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لعفو، یقیناً نہایت درگزر کرنے والا ہے، غفور، بے حد بخشنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب ان دو صفات کے یہاں ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کو معاف کر دو، نہیں، یہاں ان دو صفات کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کافروں سے بھی اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جتنا وہ تم پر ظلم کریں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ آپ کو قابو آ گیا تو بس اس پر چڑھائی کر دو، اس کو مار دو جان سے، نہیں، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، وہ بے حد بخشنے والا رب ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے کافروں سے بدلہ لینا ہے تو کسی ترکڑی ترازو میں، بیلنس میں تول کر تو نہیں لینا نا، اندازے سے لینا نا، بیلنس کرنا۔ تو ہو سکتا ہے نا کہ اندازہ لگانے میں بھی کچھ ہم سے کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے نا، تو اللہ پاک نے اس مناسبت سے کہا ہو کہ ہاں تم پوری کوشش کرو کہ بدلے میں زیادتی نہ کرو، لیکن پھر بھی بدلہ لینے میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی تو میں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میں بے حد درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہوں۔ ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ جو بدلہ لینے کی اور تمہاری مدد کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا نا، یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ اس لیے بھی سچا وعدہ ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ، یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں۔ دن اور رات ایک آتا ہے، دوسرا غائب، دوسرا آتا پہلا غائب، ایک چھوٹا کبھی دوسرا بڑا۔ تو جو رب یہ کر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون
کس پر کیا ظلم کر رہا ہے، کیا زیادتی کر رہا ہے، وہ تمہارے حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ اس لیے سارا کچھ سننے والا، سارا کچھ دیکھنے والا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری مدد نہ کرے اور ان ظالموں کو ان کے ظلم کا ایک دن بدلہ نہ چکھائے؟ ذالک، یہ اللہ کی مدد مظلوموں کے لیے، اللہ کی مدد اس وجہ سے بھی ہے، ذالک یہ اس لیے بھی ہے، بازر بھی، ذالک یہ بازر بھی اس وجہ سے بھی ہے، اس سبب سے بھی ہے، ان اللہ بے شک اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اس کے وعدے ہی سچے ہیں۔ وہ ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، تو جو سچا معبود ہوگا وہ بھی مدد نہیں کرے گا، تو کیا یہ جھوٹے معبود کریں گے جو لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ وَأَنَّا، اور اس لیے بھی کہ ما یدعون، جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، هو الباطل، وہی باطل ہے۔ اللہ کے سوا تو وہ جن کو پکارتے ہیں وہ تو باطل ہیں، انہوں نے کیا مدد کرنی ہے؟ تو مدد کرنا تو پھر اللہ کا ہی حق بنتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ مدد اس لیے بھی ہے کہ بے شک اللہ هو العلی، وہی العلی بے حد بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ تو جب اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، تو پھر اللہ کے مد مقابل تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم کے مقابلے میں بھی مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کبھی اللہ ہمیں ایسا موقع زندگی میں دے دے کہ ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، تو اللہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہیں وطن نہ بھی چھوڑنا پڑے، کوئی گندی مجلس، کوئی برے دوستوں کی مجلس، کوئی برائی کا اڈا، کوئی برائی کی محفل، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہو، جہاں ہمارا ایمان خطرے میں ہو، اللہ ہمیں ان جگہوں سے بھی ہجرت کر جانے کی، ان کو چھوڑ جانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔